اپنے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو؟ تو اس پر آج تک جو ہم نے کوتاہیاں کی، کمیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے طے کرتا جاتا ہے، ایسے اپنے گناہوں کو ایسی طے لگا، جیسے کپڑوں کی طے لگاتے ہیں، پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی طے لگا، ساری زمین، 7 بر اعظم، سمندر بھی بھر دے، بھر دے، سارے کو بھر دے، اور پھر اس کے گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، ایسے گناہ رکھتا جا، گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے، سارے جنات آ جائیں، سارے فرشتے گناہگار ہو کے آ جائیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں۔ ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں بھرتا، زمین کہاں سے بھرے گی؟ میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ نہیں، ٹوٹنگ والا، ٹوٹنگ والی، کوئی عورت، کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے، پر اس میری منت ہی نہ کی تھی۔ تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے، یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے، زندگی بھر گناہ میں گزار کے ٹوٹے منہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 لڑکیوں، اب یوں کیا ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر، اوف 70 بچی، اتنی درندگی، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو
تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے. اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں کو؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو. اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو. سبحان اللہ. کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، منبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے. تم میرے ہی ہو، میرے ہو. یا عبادی، یا عبادی. صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی. اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں. میرے بندو، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ جو ساری رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں. تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. کیا کرو؟ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا. تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا. تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا. تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر، اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں. میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو. توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول کی. اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی. پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے. جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے. ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی. میں اللہ ہوں، اللہ اللہ. تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں. پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی. حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا. پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں. انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے. تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے. شراب بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا. ڈرگ بیچنے والا، گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتا. پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتا. گانے سننے والا، قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا. نماز چھوڑنے والا، نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے. لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے. اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا. تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے پکی نیت کرتے ہو؟ تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ. جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ.
اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم، تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلریوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا ہے، جو مستورات بیٹھی ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے، جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ آج کے بیان میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم اور بے شمار نعمتوں کا مالک ہے، جو تمہیں اپنی نعمتیں دینے کے لیے ہر وقت منتظر ہے۔ بس تم اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، پھر دیکھو ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں اس سے بچو